یہ سوال جواب جو چپکے سے اس کے دماغ میں روز آ جاتے اور چلے جاتے تھے، ابھی بھی وہ یہی سوچ رہا تھا۔ بس کبھی کبھار اسے اس کا خیال آتا، لیکن وہ جیسے اچانک آتا ویسے ہی چلا جاتا۔ چاند کی چاندنی میں پورا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر گاؤں کی کچی سڑک پہ پڑی۔ وہاں کوئی آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا، اور پھر رک کر آگے پیچھے دیکھتا اور پھر چل پڑتا، بڑی سی چادر اوڑھے، اسی سے اپنا منہ چھپائے۔ ضرور کوئی چور ہوگا، یا پھر شاید وہی چور ہو جس نے ہماری بکریاں چرائی تھیں۔ لاکٹ جیب میں ڈال کر وہ اٹھا اور جلدی جلدی نیچے اترنے لگا تاکہ اس چور کو پکڑ سکے۔ کچی سڑک پہ پہنچنے کے بعد وہ بنا آواز کیے چل رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد آخر وہ چور اسے نظر آ ہی گیا۔ اس کی پشت تھی زمرد کی طرف۔ زمرد مزید تیز تیز چلنے لگا۔ کتوں گیدڑوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ چھپتے چھپاتے وہ بالکل اس کے قریب پہنچ گیا تھا، اور پھر جلدی سے اس نے ایک ہاتھ اس کی گردن پکڑی پیچھے سے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چادر میں لپٹا بازو، اور اس چور کی چیخ نکلی ایک دم۔ پر وہ چیخ کسی مرد کی نہیں تھی بلکہ کسی لڑکی کی تھی۔ زمرد ایک دم پیچھے ہوا اور اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، ایک ہاتھ سے چادر سے منہ ڈھانپے اور آنکھیں زور سے بند کیے کھڑی تھی۔ ہاتھ چھوٹنے کا احساس ہونے پر اس نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں، اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر پوری کی پوری آنکھیں کھل گئیں، اور دونوں ہاتھ پہلو میں جا گرے، جس سے اس کا نقاب بھی اتر گیا۔ اور زمرد ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دونوں بالکل چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، حیرت سے، بے یقینی سے۔ چاند کی چاندنی میں وہ دونوں چاندنی کی کوئی مورت لگ رہے تھے۔ آپ سکتہ ٹوٹا۔ دونوں بیک وقت بولے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ زمرد نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ وہ میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئی، سمیرا نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے؟ زمرد پہ حیرانگی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پھر ارد گرد دیکھا، یہ جگہ مناسب نہیں تھی بات کرنے کو۔ چلیں میرے ساتھ۔ وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اور سمیرا نے چادر سے دوبارہ چہرہ ڈھانپا اور اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ گھر پہ اماں جاگ رہی ہوں گی، یہ اسے پتہ تھا۔ وہ کیا کہے گا؟ یہ لڑکی کون ہے؟ زمرد آگے چلتا ہوا سوچنے لگا۔ لکڑیوں کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر آ گیا، اور سمیرا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی چل رہی تھی۔ وہ پہلی بار کسی گاؤں میں آئی تھی۔ اسے یہ پہلا گھر مٹی کا نظر آیا تھا۔ اگر وہ پہلے والے حالات میں ہوتی تو گاؤں کی زندگی پر ضرور لکھتی، اس نے سوچا، اور اس قدر خوبصورت گھر کو تو ہیرو یا ہیروئن کا گھر بنا دیتی۔ اتنے خوفناک حالات میں بھی اسے اس بات نے لطف دیا تھا۔ اماں! زمرد نے پکارا۔ اماں جو ان کی طرف پشت کیے زمین پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھیں، خاموش ہو گئیں۔ آج تو جلدی آ گیا۔ قرآن کو بند کر کے وہ اس کی طرف مڑیں، اور حیرت سے زمرد کے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھنے لگیں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ قرآن کو دیوار کے ساتھ بنی چھوٹی سی شیلف میں رکھتی وہ ان دونوں کی طرف آ گئیں۔ اندر چلیں، بتاتا ہوں۔ سمیرا کو بھی اشارہ کر کے وہ اندر بڑھ گیا۔ سمیرا بھی چلتی ہوئی اندر آئی اور زمرد کے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ کون ہے یہ؟ اماں ابھی تک حیرت میں تھیں۔ زمرد نے اس دن والا واقعہ جھوٹ سچ ملا کر تھوڑا بہت اماں کو سنا دیا۔ میں وہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر کے قریب ہسپتال میں آ گئی تھی۔ زمرد کے چپ ہونے پر سمیرا نے بولنا شروع کیا۔ امی ابھی تک بے ہوش تھیں۔ اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہوئیں تو اماں نے اسے پکڑ کے چارپائی پہ بٹھا دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ ایک دفعہ پہلے جب ابو نے ایسی بات کی تھی تب بھی امی کی 3 دن ہسپتال میں تھیں۔ امی کا بی پی اس طرح ہائی تھا اور وہ بے ہوش ہی تھیں۔ دوسرے دن صبح نفیسہ کو چھوڑ کے باقی سارے گھر چلے گئے۔ میں دیکھتی رہی ابو آئیں گے، پر وہ اس وقت تک نہیں آئے جب تک ڈاکٹر نے باہر آ کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے تھے اور رونے کی آواز بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اماں نے اسے سینے سے لگایا۔ وہ کیا کہنے جا رہی تھی؟ زمرد اور اماں دونوں اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ اماں کی آنکھیں بھی اشکبار ہونے لگیں۔ میری امی مجھے اس بڑی دنیا میں اکیلا چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا کر گئیں، بچوں کی طرح روتے ہوئے اس نے کہا۔ اماں نے اسے مزید خود میں بھینچا۔ زمرد کو تکلیف ہوئی تھی اس کی ایسی حالت دیکھ کر۔ کیوں ہوئی تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ امی کے تیسرے پہ ابو مجھے لے کے اپنی دوسری بیوی کے گھر آ گئے، میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود۔ لیکن میری ملاقات ان کی فیملی سے نہیں ہوئی کیونکہ وہ وہاں نہیں تھی، اور ابھی امی کو مرے 15 دن بھی نہیں ہوئے تھے جب ابو نے آ کے مجھے نیا حکم سنایا کہ ان کا دوست پرسوں آ رہا ہے اور منگنی کے بجائے چھوٹا سا نکاح ہوگا۔ میں تب رو نہیں رہی تھی اور نہ ہی چیخ رہی تھی، بس بے یقینی سے ابو کو دیکھ رہی تھی۔
ابھی میری امی کو گئے دن ہی کتنے ہوئے تھے اور ابو میرے نکاح کی بات کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، خود کی جان لینے کی دھمکی بھی دی اور واپس اپنے گھر آ گئی، پر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور مجھے وہاں سے واپس اپنے گھر لے گئے۔ میں وہاں جاتی تو وہاں سے مجھے واپس لے آتے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، فی الحال تو بالکل بھی نہیں، اور میں کسی کو جانتی بھی نہ تھی۔ تب میں نے کسی سے مدد لینے کا سوچا اور پھر بہت دور دور تک سوچنے کے بعد معلوم ہوا میں اپنی امی اور اپنی بلڈنگ کے چند لوگوں کے سوا تو کسی کو پہچانتی تو کیا اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہوں۔ اور مجھے تب آپ یاد آئے۔ کیسے؟ وہ یہ مجھے خود نہیں معلوم۔ زمرد جو دیوار سے ٹیک لگائے نیچے زمین پہ دیکھتا ہوا اسے سن رہا تھا، چونک کر سر اٹھایا۔ کیوں آئے یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ میں چپ کے گھر سے نکلی، سیدھا ڈھابے پر گئی۔ وہاں جا کے پتہ لگا آپ صرف چند دنوں کے لیے ہی ڈھابے پہ آئے تھے، واپس چلے گئے ہیں۔ وہاں سے آپ کا پتہ لیا اور پھر یہاں۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ میری مدد کریں گے یا نہیں، پر میں آپ لوگوں سے مدد کی درخواست کرتی ہوں۔ چند دنوں کے لیے مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجیے۔ ابھی میں ایموشنلی اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ ایسے حالات کا سامنا کر سکوں۔ باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا اور پھر اپنی نظریں زمین پر جما دی۔ کیوں نہیں کریں گے تیری مدد؟ اللہ نے اتنے اچھے کام کے لیے ہمیں چنا ہے، ہم کیوں اس کو ناراض کریں گے؟ اماں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اور تو تھک گئی ہوگی، ابھی آرام کر، اسی چارپائی پر لیٹ جا، بڑی ہے ہم دونوں آ جائیں گے۔ اماں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ زمرد کچھ نہیں بولا اس کی مدد کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اور کمرے سے نکل گیا۔ تو بیٹھ یہیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں، کچھ کھایا پیا بھی نہ ہوگا نا؟ اماں اسے کہتی کمرے سے نکل گئیں، جبکہ سمیرا کے چہرے پہ کافی دنوں بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ سمیرا کو 2 دن ہو گئے تھے گاؤں میں۔ گاؤں والوں سے اماں نے اسے اپنی دور کے رشتے دار کہہ کر متعارف کروایا تھا، جبکہ چھوٹے ماموں اور بڑے ماموں کی فیملی کو پتہ تھی اصل وجہ۔ وہ دن بھر زیادہ تر اماں کے پاس ہی ہوتیں، البتہ سمرین اور فاریہ بھی زیادہ وقت اس کے ساتھ ہی ہوتیں، جس وجہ سے ان میں کافی دوستی ہو گئی تھی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، جب گھر کے پیچھے اونچائی میں وہ تینوں ایک پتھر پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہاں سے گھر کا صحن صاف دکھائی دیتا تھا۔ تو آپ سچ میں ایک مصنفہ ہیں؟ سمرین ابھی تک حیران تھی۔ ہاں جی۔ سمیرا نے ایک گھاس کا تنکا اٹھایا اور اسے توڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح تو آپ بہت مشہور ہوں گی نا؟ سمرین پرجوش انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ دھوپ آہستہ آہستہ روانہ ہو رہی تھی، آسمان صاف تھا آج۔ صرف فیس بک تک، مطلب دیکھو، میں پہلے لکھتی تھی اور فیس بک پہ پوسٹ کر دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے قاری بڑھتے گئے، اور جب مجھے لگا میں اب اپنا کام کتاب میں لانے کے قابل ہوں، تب میں نے کتاب پر کام کرنا شروع کر دیا، اور یوں 1 سال میں میری 2 کتابیں پبلش ہوئیں۔ چونکہ لوگ صرف میرے نام اور کام کو ہی جانتے ہیں، تو وہ مجھے پبلک میں نہیں پہچان سکتے کہ میں ان کتابوں کی مصنفہ ہوں۔ تو میں مشہور صرف سوشل میڈیا تک ہی ہوں، اصل لائف میں نہیں۔ سمیرا نے تنکا بالکل چھوٹا چھوٹا کر کے پھینکتے ہوئے اسے جواب دیا۔ میں اور فاریہ بھی کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے ناولز، جب فواد بھائی ہمیں فون دیا کرتے تھے اپنا، فیس بک سے، پر اب اپنا فون تو ہے، پر فیس بک کی اجازت نہیں ہے۔ سمرین نے ناک سکوڑی۔ کس طرح ناولز پڑھتی تھیں تم لوگ؟ سمیرا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایسے ناولز جن میں ہیرو سڑا ہوا کریلا ہو اور ہیروئن معصوم سی اور کم عمر بھی، سمرین نے مزے سے کہا۔ یا پھر ایسے جس میں لڑکا اغوا کر کے لڑکی سے شادی کرے، محبت کرتا ہو یا کسی انتقام کے لیے، لیکن بعد میں اسے احساس ہو جائے اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگیں۔ فاریہ نے بھی بات میں حصہ لیا۔ سمیرا منہ کھولے کبھی ایک کو دیکھتی تو کبھی دوسری کو۔ پتہ ہے جب لڑکی کو اغوا کر کے لڑکا نکاح۔ ابھی سمرین کی بات پوری نہیں ہوئی تھی تو سمیرا جلدی سے بولی۔ تب نکاح ہوتا ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ قاضی تو پڑھاتا ہے نکاح، فاریہ نے خفگی سے کہا۔ ولی کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا، لڑکیوں وہ نکاح باطل ہوتا ہے، سمیرا نے آرام سے کہا تھا، جبکہ وہ دونوں شوک ہوئی تھیں۔ اور دوسرا، آج کل معصوم کوئی نہیں ہوتا، اتنا تو بالکل نہیں جتنا ناولز کی ہیروئنز۔ اور کیا تم دونوں خود کسی ایسے لڑکے سے شادی کر سکتی ہو جس انسان میں غصہ خون کی جگہ شامل ہو، یا پھر جو آپ سے سیدھے منہ بات تک نہ کرے، یا پھر اتنا زیادہ جنونی ہو کہ آپ کا اپنے بھائی تک سے بات کرنا اسے پسند نہ ہو؟ سمیرا نے آبرو اچکا کے ان سے پوچھا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔